بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماں باپ دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جن کا نعم البدل کوئی نہیں۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں ممتا اور باپ کے وجود میں شفقت کا وہ سمندر بھر دیتا ہے جو اس بچے کی ہر ضرورت کو اپنی جان سے مقدم رکھتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو 9 ماہ تک اپنی جان پر کھیل کر بچے کو وجود دیتی ہے۔ وہ اپنی نیندیں قربان کرتی ہے تاکہ بچہ آرام سے سو سکے۔ راتوں کو جب بچہ روتا ہے تو ماں تھکی ہاری ہونے کے باوجود اسے سینے سے لگاتی ہے، اسے لوری سناتی ہے اور خود گیلے میں لیٹ کر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اس کی ممتا کا یہ عالم ہے کہ وہ خود بھوکی رہ لے گی، لیکن اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی آخری رمق تک لڑ جائے گی۔ ذرا سوچئے اس ماں کے بارے میں جس نے آپ کے ایک کانٹے کی چبھن پر اپنا پورا سکون لٹا دیا، جس نے آپ کی بیماری کی راتوں میں مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے آپ کی زندگی کی بھیک مانگی۔ دوسری طرف باپ وہ مضبوط دیوار ہے جو زمانے کی تپتی دھوپ اور سرد ہواؤں کو اپنے اوپر جھیل لیتا ہے تاکہ اس کے گھر والے سکون سے رہ سکیں۔ باپ کی جوتیاں کھس جاتی ہیں، اس کے ماتھے پر پسینہ اور ہاتھوں پر مزدوری کے نشان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے بچوں کے خوابوں کی آبیاری کرتا ہے۔ وہ دن بھر باہر کی تلخیاں سہتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور سخت محنت کرتا ہے تاکہ شام کو گھر لوٹے تو اس کے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ باپ وہ چھت ہے جو گرتی نہیں، وہ سایہ ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اس وقت بھی فکر مند رہتا ہے جب وہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر ہوتا ہے اور اس کی اپنی قوت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ غور کیجئے، اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے جو ان کے مرتبے کی بلندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار پوچھنے پر بھی یہی جواب ملا اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا نام لیا۔ لیکن جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اولاد کا رشتہ ان سے ختم نہیں ہوتا بلکہ دعا کے ذریعے جڑا رہتا ہے۔ فوت شدہ ماں باپ کے لیے قرآن و سنت نے بہترین تحفے بتائے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب وہ اپنی قبروں میں ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ علماء کرام کے مطابق سورہ یاسین کی تلاوت ان کی قبر میں آسانی پیدا کرتی ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے اور سورہ اخلاص کا 3 بار پڑھنا پورے قرآن کا ثواب انہیں پہنچاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا ہے صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک اور خوبصورت حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ جنت میں کسی بندے کا درجہ بلند کرتا ہے
تو وہ بندہ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرا یہ مقام کیسے بلند ہوا؟ میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے۔ تو اللہ جواب دیتا ہے، یہ تمہاری اولاد کی اس استغفار اور دعا کی وجہ سے ہے جو تمہارے لیے دنیا میں مانگتی ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، آپ کی ایک چھوٹی سی دعا آپ کے والدین کے لیے قبر میں کتنی بڑی راحت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعا استغفار کرنا، ان کے جائز عہد کا پورا کرنا، ان کے دوستوں اکرام کا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یعنی اگر آپ اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بہن بھائیوں، ان کے عزیز دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ یہ عمل ان کے روح کو سکون پہنچاتا ہے۔ قرآن نے ہمیں وہ سنہری دعا سکھائی ہے جو ہمیں ہر نماز میں مانگنی چاہیے کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ والدین کی قدر ان سے پوچھے جن کے سروں پر یہ سایہ نہیں رہا۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو گھر سے برکت اور دعا کا وہ راستہ بند ہو جاتا ہے جو براہ راست عرش تک جاتا تھا۔ جب باپ رخصت ہوتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کتنی ظالم ہے اور وہ اب تک کس مضبوط ڈھال کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس لیے جب تک وہ زندہ ہے ان کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھیں، ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی خوش قسمتی جانیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، کیونکہ بوڑھے والدین کو پیسوں سے زیادہ آپ کے وقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج آپ اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کنواں کھدوانا، مسجد میں حصہ ڈالنا یا کسی غریب طالب علم کی کفالت کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔